شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آپ اس وقت موجود ہیں اردو میریکلز پر۔ دوستو، بھارت میں ایک بار پھر مسلم کمیونٹی کے خلاف ایک اور پروپیگنڈا شروع ہو گیا۔ اجمیر شریف، جنہیں خواجہ غریب نواز کہہ کر بھی جانا جاتا ہے، شروع سے ہی مسلمانوں اور ہندوؤں کے لیے وہ درگاہ قابل احترام رہی ہے، مگر کچھ شرپسند عناصر ایسے ہیں جو ہمیشہ فساد پھیلانے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ چند روز پہلے ہی ایک پنڈت وشنو گپتا نے یہ دعویٰ کر دیا تھا کہ جہاں پر مسلمانوں کی درگاہ اجمیر شریف موجود ہے، وہ در حقیقت درگاہ نہیں بلکہ ایک مندر تھا۔ یہاں پر رام بھگوان کا ایک بہت بڑا مندر ہوا کرتا تھا۔ ساحل کے قریب آج سے صدیوں پہلے ہمارے باپ دادا نے مندر بنا کر اس دریا کو اپنے قابو میں کیا، کیونکہ بقول اسے ہندو پنڈت کے اس کا کہنا تھا کہ جب بھی طوفان آتا تو علاقوں کو شدید نقصان پہنچتا تھا۔ یہ ہمارے بھگوان کا مندر تھا جو اس علاقے کو محفوظ رکھے ہوئے تھا، جہاں مسلمانوں نے اب درگاہ بنا رکھی ہے۔ وشنو گپتا یہ مطالبہ کرنے لگا کہ اس درگاہ کو منہدم کر کے یہاں پر مندر بنایا جائے، مگر کیا ہوا جب وہ لوگوں کے ساتھ وہاں پر آیا اور پھر چند روز بعد کیس کرنے والا یہ پنڈت کہاں غائب ہو گیا۔ پورے بھارت میں یہ خبر بڑی تیزی سے پھیل چکی ہے۔ غائب ہونے سے پہلے اس پنڈت کا یہ کہنا تھا کہ کیسے رازوں سے پردہ اٹھایا گیا۔ تمام معلومات سے آپ کو آج کی اس ویڈیو میں آگاہ کیا جائے گا، مگر اس سے پہلے چینل پر پہلی بار تشریف لائے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کلک کیجئے تاکہ ہر خبر سے بر وقت مطلع رہ سکیں۔ دوستو، ایک بار پھر بھارت میں موجود ہندوؤں نے شرپسندی پھیلانے کی خاطر بھارت میں موجود جتنی بھی درگاہیں اور مساجد ہیں ان کے خلاف مہم چلا دی۔ کسی نہ کسی بہانے سے وہ پرانے دستاویزات سامنے لا رہے ہیں اور دکھا کر کہا جا رہا ہے کہ یہ مندر کی جگہ تھی، یا پھر یہاں پر ایک وقت تھا جب مندر بنا ہوا تھا اور مسلمانوں نے ان علاقوں میں مندر کو مسمار کر کے یہاں پر اپنی مساجد اور درگاہیں بنا لی ہیں۔ ٹھیک ویسی ایک ہندو پنڈت وشنو گپتا نے حرکت کی۔ اجمیر شریف خواجہ غریب نواز کی درگاہ کے خلاف پہلے تو اپنے ساتھ موجود لوگوں کے احتجاج شروع کر دیا اور وہاں پر جتنے بھی آنے والے ہندو تھے ان کو یہ کہہ کر ورگلانا شروع کر دیا کہ تم کیا مسلمانوں کے خدا کو ماننے والوں کو بھگوان سمجھ بیٹھے ہو؟ یہاں پر پہلے رام مندر موجود تھا، تمہاری اب تک جتنی بھی خواہشات پوری ہوئی ہیں تمہاری دعائیں مسلمانوں کے خدا نے نہیں بلکہ رام بھگوان نے پوری کی ہیں۔ یہاں پر ان کا مندر تھا، وہ اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کے باوجود تم لوگوں کی دعائیں قبول کرتے رہے اور تم بجائے اپنے بھگوان کو پہچاننے کے مسلمانوں کا دین اپناتے جا رہے ہو۔ جس طرح اس پنڈت نے بات کی تھی، کتنے لوگ سوچنے پر مجبور ہو چکے تھے۔ باقاعدہ درگاہ کے باہر آ کر پروپیگنڈا کرتے ہوئے شور مچا کر کہنے لگی کہ یہ رام مندر کی جگہ ہے، بہت جلد اس درگاہ کو یہاں سے ختم کر دیا جائے گا اور یہاں پر ہمارے رام بھگوان کا مندر قائم ہوگا۔ وہاں پر آئے ہوئے جتنے بھی عقیدت مند تھے اور مذہب کے لحاظ سے ان کا تعلق مسلمان یا پھر ہندو کمیونٹی سے تھا، وہ اس ہندو پنڈت کی اس نعرے بازی پر شدید مشتعل ہو گئے۔ امن کو قائم رکھتے ہوئے سخت لہجے میں کہنے لگے کہ جان بوجھ کر اس طرح کے پروپیگنڈے کھڑے کر کے شرپسندی مت پھیلاؤ۔ اگر مندر تعمیر کرنا چاہتے ہو تو کہیں بھی کر لو، مگر یہ مقام درگاہ کا ہے اور ہم ہرگز اس درگاہ کے تقدس کو پامال کرنے نہیں دیں گے۔ مگر دوستو، اس کے بعد جو حرکت اس پنڈت نے کی جان کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ باقاعدہ اس درگاہ کے خلاف کیس کر دیا اور حکومت سے اپیل کرنے لگا کہ جلد از جلد اس درگاہ کو یہاں سے ہٹا کر مندر کی تعمیر عمل میں لائی جائے۔ اس وقت بھارت کے تمام تر مسلم کمیونٹی بھڑک چکی ہے اور شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے سیسا پلائی دیوار کی طرح سب وہاں پر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہم کسی بھی شخص کو اجمیر شریف کی ایک اینٹ کو بھی یہاں سے ہلنے نہیں دیں گے۔ اگر کسی نے اپنی غلیظ قدم اس درگاہ میں داخل کرنے کی کوشش کی تو اس کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ یہاں پر ہمیں خون کی ندیاں بہانے میں وقت نہیں لگے گا۔ اسی کے ساتھ ہی جب مسلمانوں کو اس قدر غصے میں دیکھا گیا تو وشنو گپتا وہاں سے فوراً گاڑی میں بیٹھ کر بھاگ گیا، مگر 2 روز بعد منظر عام پر بڑی عجیب و غریب سی باتیں پھیلنے لگی۔ جی ہاں دوستو، وشنو گپتا 2 روز تک تو منظر عام سے بالکل غائب رہا۔ 2 روز بعد باقاعدہ کیمرے کے سامنے آ کر کہنے لگا، میری جان کو خطرہ ہے، یہ مسلمان مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں، میرا سر تن سے جدا کر دیں گے، مجھے مار دیں گے۔ میں نے خواجہ غریب نواز کی درگاہ کے خلاف بات کر کے اچھا نہیں کیا، مجھے دھمکیاں میں اس کالز آنا شروع ہو چکی ہیں۔ جب وشنو گپتا سے اس بارے میں کچھ ثبوت مانگا گیا تو گھبرائے ہوئے انداز میں باقاعدہ اپنے پاس آنے والی فون کالز تک سنانے لگا، کہنے لگا کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں سچ کہہ رہا ہوں، ثبوت آپ کے سامنے ہے،
مجھے کئی طرح کی دھمکیاں میز کالز آ رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ میں یہ کیس واپس لوں، کیونکہ کہیں نہ کہیں مسلمانوں کو پتہ ہے کہ یہاں پر پہلے رام مندر ہی موجود تھا، جان بوجھ کر انہوں نے رام مندر کی جگہ یہاں پر اس طرح کی تعمیر کی تھی اور اب اپنی غلطی چھپانے کی خاطر مجھے مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ وشنو گپتا نے باقاعدہ وہ فون کالز بھی سنانی شروع کر دی جس میں لوگ باقاعدہ دھمکیاں دیتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ اگر تم نے یہ کیس واپس نہ لیا اور دوبارہ خواجہ غریب نواز کی درگاہ پر میلی آنکھ سے بھی دیکھا تو تمہیں مار دیا جائے گا، تمہارے گھر والے تمہارا چہرہ دیکھنے کو ترس جائیں گے مگر انہیں تم کہیں بھی مل نہیں پاؤ گے۔ اس کے بعد وشنو گپتا یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا کہ اگر میرے ساتھ کچھ بھی ہوتا ہے، اگر مجھے اگلے آنے والے دنوں میں مار بھی دیا جاتا ہے تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ مجھے مارنے والے کوئی اور نہیں بلکہ یہ مسلمان ہے۔ وشنو گپتا یہ کہہ کر تو وہاں سے جا چکا تھا، مگر دوستو اس کے بعد ایک ہفتے تک جب وشنو گپتا کہیں بھی دکھائی نہ دیا تو اس کی چھان بین شروع کر دی گئی، جس کے بعد بھارت کے تمام نیوز چینلز پر یہ خبر گردش کرنے لگی کہ وشنو گپتا منظر عام پر موجود ہی نہیں ہے، ان کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ وہ پہلے بتا چکے تھے کہ انہیں دھمکیاں میز کالز آ رہی ہیں اور اب ہو نہ ہو مسلمانوں نے ہی وشنو گپتا کو اغوا کر لیا ہے یا پھر موقع پا کر وشنو گپتا کو قتل کیا جا چکا ہے۔ دوستو لوگ یہ سمجھ نہیں پا رہے، یہاں تک کہ وشنو گپتا کے گھر والے بھی حیران ہیں، نیوز چینلز پر بتاتے ہوئے ان کا یہی کہنا ہے کہ وشنو گپتا ہمارے ساتھ تھے، رات کا کھانا ہم سب نے مل کر کھایا، وہ اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلے گئے اور اگلی صبح ان کے کمرے کا دروازہ بند تھا مگر وہ اپنے کمرے میں نہیں تھے، ہم انہیں ہر جگہ ڈھونڈ چکے ہیں مگر ان کا کوئی سراغ نہیں مل پا رہا۔ دوستو سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ آخر وہ اپنے کمرے سے غائب کہاں ہو سکتے ہیں؟ یہ بات بڑی پوری اسرار ہے، جبکہ وہ ہندو خواجہ غریب نواز پر یقین رکھتے ہیں اور ان کی کرامات کو مانتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جو کچھ وشنو گپتا نے کیا یہ وشنو گپتا کو سزا ملی ہے، اس نے اجمیر شریف کی درگاہ کو گرانے کی بات کی تھی، اس پر یہ عذاب نازل ہوا ہے، جبکہ وہیں دوسری جانب باقاعدہ سرچ آپریشن شروع کیا جا چکا ہے، مسلم کمیونٹی کے ارکان سے بات چیت کی جا رہی ہے اور واضح طور پر یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اگر کسی نے بھی وشنو کو اغوا کر رکھا ہے یا منظر عام سے غائب کیا ہے تو وشنو گپتا کو چھوڑ دے ورنہ سخت سے سخت اقدامات کیے جائیں گے۔ دوستو بار بار بھارت کے نیوز چینلز پر شرپسندی پھیلاتے ہوئے اسی بات کو بڑا چڑھا کر دکھایا جا رہا ہے کہ وشنو گپتا کو مسلمانوں نے مار کر کہیں غائب کر دیا ہے، باقاعدہ ان نمبرز کی ڈیٹیلز نکلوا کر ڈھونڈنا شروع کر دیا گیا ہے جن سے وشنو گپتا کو کالز آئی تھیں۔ اسی کے ساتھ ہی یہ خبر بھی منظر عام پر گردش کر رہی ہے کہ وشنو گپتا کو کسی نے اغوا نہیں کیا بلکہ یہ رچی رچائی سازش ہے، صرف اور صرف اجمیر شریف سے لوگوں کو ہٹانے کے لیے یہ ایک جال بچھایا گیا ہے۔ وشنو گپتا خود ہی منظر عام سے غائب ہو چکا ہے اور جو کالز اسے موصول ہوئی ہیں ہو سکتا ہے کہ اس کے اپنے لوگ ہوں جو جان بوجھ کر اسے کال کر کے دھمکی دے رہے ہوں اور وہ سب کے سامنے یہ جتانا چاہتا ہو کہ اس کی جان کو خطرہ ہے اور پھر اپنی موت کی جھوٹی خبر پھیلا کر جان بوجھ کر وہ ان لوگوں کو جیل بھجوانا چاہتا ہے جنہوں نے وشنو گپتا کے ساتھ بدتمیزی کی تھی جب وہ درگاہ کے باہر احتجاج کر رہا تھا۔ کئی طرح کی کیا سرائیاں پیش کی جا رہی تھیں مگر حقیقت کیا ہے فی الحال کوئی نہیں جانتا۔ وہیں دوسری جانب ہندو کمیونٹی پہلے سے بھی زیادہ حرکت میں آ چکی ہے۔ جمعہ کے دن جب درگاہ پر معمول سے زیادہ رش ہوتا ہے، مسلم، سکھ اور ہندو زیادہ تعداد میں درگاہ میں آتے ہیں، اس روز ہندو کمیونٹی نے باقاعدہ احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا اور کہا ہے کہ درگاہ کی طرف جانے والے تمام تر راستوں کو بند کر دیا جائے گا اور احتجاج کرتے ہوئے تبھی واپس پلٹیں گے جب تک درگاہ پر اپنا قبضہ نہیں جما لیتے اور درگاہ کی جگہ وہاں پر رام مندر کی تعمیر کا آرڈر جاری نہیں کر دیا جاتا۔ معاملات سنگین ہوتے جا رہے ہیں، جبکہ کچھ مسلمان عقیدت مندوں کا کہنا ہے کہ یہ سارا اس وشنو گپتا کا رچایا ہوا کھیل ہے، خود ہی چھپ کر ہم پر کیس کروا رہا ہے۔ اگر ہم چاہیں تو 24 گھنٹے کے اندر اس وشنو گپتا کو ڈھونڈ کر لا سکتے ہیں مگر بدلے میں پھر حکومت کو اس کیس کو ختم کرنا ہوگا۔ دوستو مزید آگے کیا ہونے والا ہے؟ کیا وشنو گپتا کا پورے اسرار طریقے سے غائب ہونا کسی کرامت کی نشانی ہے یا پھر صرف ایک جھوٹی خبر ہے؟ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا اور جو دوست ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجیے گا۔